میرا پرانا نام سروج شالنی ہے۔ میں 24 ستمبر 1978 کو لکھنؤ کے پاس موہن لال گنج میں ایک برہمن خاندان میں پیدا ہوئی۔ میرے والد ڈاکٹر A.K. شرما پروفیسر تھے اور کارڈیالوجی میں DM کیا تھا۔ اس کے بعد کافی زمانہ تک وہ پینتھ ہاسپٹل میں رہے۔ 10 سال سے لکھنؤ میں گھر کے قریب کوشش کر کے ٹرانسفر کرا لیا۔ میری والدہ گھریلو خاتون ہیں۔ میرے والد مزاج کے لحاظ سے بالکل ہندوستانی ہیں۔ وہ صرف مشرقی تہذیب سے اتفاق رکھتے ہیں، اس لیے انہوں نے اپنے گھر والوں پر دباؤ دے کر بہت سے ڈاکٹروں کو چھوڑ کر میری والدہ کو پسند کیا اور شادی کی۔ میرے 2 بھائی ہیں، ایک بنارس یونیورسٹی میں ریڈر ہیں اور دوسرے BHL میں انجینئر ہیں۔ دونوں مجھ سے بڑے ہیں۔ میں نے انٹر سائنس بیالوجی میں فرسٹ ڈویژن سے پاس کیا اور پھر PMT مقابلہ پاس کیا۔ لکھنؤ میں میڈیکل کالج سے MBBS کیا اور مولانا آزاد میڈیکل دلی سے MD کیا۔ اپنے والد کی خواہش پر کارڈیالوجی کو منتخب کیا۔ اب میں ایمز میں DM بھی کر رہی ہوں اور آج کل ایمز میں ڈپارٹمنٹ آف کارڈیالوجی میں ملازمت بھی کرتی ہوں۔ میں نے اب سے 1 سال 6 ماہ 4 روز 2 گھنٹے پہلے 20 مئی 2004 کو بروز جمعرات 11 بجے گرین پارک کی مسجد میں جا کر آپ کے والد صاحب کے ہاتھ کلیم صدیقی کے ہاتھ پر اسلام قبول کیا۔ جون 2003 میں ICCU بچوں کے وارڈ میں ڈیوٹی پر تھی۔ میں نے دیکھا کہ ایک مولانا صاحب ہریانہ کے ایک بچہ کو دیکھنے آئے ہیں۔ بچہ کے بیماردار ہے۔ اپنے بچے کو پھونکنے کے لیے کہا، یعنی دم کرنے کے لیے کہا۔ بچے کی ماں ہریانہ والے بچے کے پاس کھڑی ہو گئی۔ مولانا صاحب نے دوسرے بچے پر بھی دم کیا۔ اس کو دیکھ کر برابر والی ماں نے بھی اپنے بچے پر پھونکنے کے لیے کہا۔ ایک کے بعد ایک 6 بچوں کے پاس مولانا صاحب آ کر کھڑے ہوئے اور پھونکتے رہے۔ ڈاکٹر تیاگی جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ تھے، ان کے راؤنڈ کا ٹائم تھا۔ میں سامنے سے دیکھ کر وارڈ میں آئی اور مولانا صاحب سے پوچھا، آپ کا مریض کون ہے؟ آپ کبھی اس مریض کے پاس کبھی اس مریض کے پاس آ رہے ہیں اور پھونک رہے ہیں۔ یہ ICCU ہے، یہاں پر انفیکشن کا خطرہ رہتا ہے۔ مولانا صاحب نے کہا، یہ سارے مریض میرے ہیں، اس لیے کہ ہمیں ہمارے بڑوں نے یہ بتایا ہے کہ سارے انسان ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، اس لیے یہاں پر ایڈمٹ ہر مریض سے میرا خونی رشتہ ہے۔ جس مالک نے آپ کو اور ہمیں پیدا کیا ہے، اس کو یہ تیرا میرا بالکل پسند نہیں ہے، اور جو چیز ہم پڑھ کر پھونک رہے ہیں وہ اسی مالک کا کلام ہے جس نے اپنے کلام میں یہ بات کہی ہے، یعنی حضرت ابراہیم کی زبان سے یہ بات کہلوائی۔ اور حضرت ابراہیم وہ ہیں جن کے نام پر بھارت کے لوگ اپنے کو برہمن یعنی ابراہیمی کہلاتے ہیں، کہ جب میں بیمار ہوتا ہوں تو وہ مالک مجھے شفا دیتا ہے، یعنی ٹھیک کرتا ہے۔ آپ روز دیکھتی ہوں گی، آپ اپنی سوچ سے اچھی اچھی دعا مریض کو دیتی ہیں اور مریض ٹھیک ہونے کے بعد مر جاتا ہے، اور بعض دفعہ علاج میں غلطی ہوتی ہے اور مریض ٹھیک ہو جاتا ہے۔ ایسی بات میں نے پہلی بار سنی۔ پچھلے ہفتے ہمارے وارڈ کے 6 بچے ایکسپائر ہو گئے تھے۔ ان میں سے 4 بچے مجھے بہت سندر لگتے تھے اور 2 ہفتے تک وارڈ میں رہنے کی وجہ سے مجھے بھی ان سے بہت تعلق ہو گیا تھا۔ ان کی موت سے دل پر بہت صدمہ تھا۔ مولانا صاحب کی محبت بھری باتیں سن کر مجھے ایسا لگا کہ مجھے ان کی کچھ اور باتیں سننی چاہیے۔ میں نے مولانا صاحب سے اپنے کیبن میں آنے کو کہا۔ مولانا صاحب نے میری درخواست قبول کی۔ مولانا صاحب نے مجھ سے کہا، آپ میری چھوٹی بہن یا میری اولاد کی طرح ہیں اور محبت سے مجھے بلا کر لائی ہیں، تو میری آپ سے درخواست ہے کہ اپنے وارڈ میں آنے والے ہر مریض کو اپنا بچہ یا اپنا بھائی سمجھیں اور ان کے درد اور تکلیف کو اس طرح لیں۔ مالک نے آپ کو کیسا اچھا موقع دیا ہے، آپ کو پریشان حال لوگوں کے درد میں شریک کیا۔ آپ کو خوب اندازہ ہوگا کہ جس ماں کا بچہ ہو اور وہ اتنا بیمار ہو کہ ICCU میں ایڈمٹ ہو، اور سرکاری ہسپتال میں ایسے مریض آتے ہیں جس کا کوئی پرسان حال نہیں ہوتا، ان کے ساتھ ذرا سی ہمدردی آپ کریں تو ان کے روئیں روئیں بلکہ انتر آتما سے آپ کے لیے دعائیں نکلیں گی۔ آخر میں مولانا صاحب نے بڑے درد سے میرا نام پوچھا اور بولے، ڈاکٹر شالنی، آپ میری خونی رشتہ کی بہن ہیں، اس لیے میں آپ کو یہ نصیحت کرتا ہوں، بلکہ وصیت کرتا ہوں، اور وصیت اس کو کہتے ہیں
جو کوئی مرنے والا اپنے بچے سے مرنے کے وقت اپنی آخری بات کے طور پر کہتا ہے کہ آپ وارڈ میں آنے والے کا علاج سب سے بڑی پوجا سمجھ کر کریں۔ آپ کو سینکڑوں سال کی تپسیا اور کٹھن پوجا یعنی مشکل عبادت میں مالک کے یہاں وہ جگہ نہیں ملے گی جو کسی پریشان حال مریض اور مصیبت زدہ ماتا پتا کو تسلی دینے میں ملے گی۔ میں نے مولانا صاحب کا بہت شکریہ ادا کیا اور وعدہ کیا کہ میں کوشش کروں گی۔ مولانا صاحب چلے گئے۔ ڈاکٹر صاحب کے راؤنڈ کے بعد میں نے پانی پت ہریانہ کے اس بچے کے باپ سے معلوم کیا کہ یہ مولانا صاحب کون ہیں۔ اس نے بتایا کہ یہ ہمارے حضرت جی ہیں، یہ بہت اچھے آدمی ہیں، ان کے ہاتھوں پر ہزاروں ہندو مسلمان ہو گئے۔ کافی دنوں تک مجھے مولانا صاحب کی باتوں کا دل پر بڑا اثر رہا، خاص طور پر یہ بات کہ یہ سارے مریض میرے ہیں، جس مالک نے ہمیں پیدا کیا ہے اس کو یہ تیرا میرا بالکل پسند نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ مولانا صاحب پھونکنے سے مریضوں کی حالت میں عجیب فرق آیا ہے اور سارے مریض ٹھیک ہو کر وارڈ سے گئے۔ لیکن کچھ دن گزرنے کے بعد میرے سے بات نکلتی گئی۔ مولانا آزاد میڈیکل کالج میں میری ایک روم پارٹنر ڈاکٹر رینا سہگل تھی۔ وہ گائنی میں MS کر رہی تھی اور بعد میں وہ صفدر جنگ ہاسپٹل میں گائنی ڈپارٹمنٹ میں ملازم ہو گئی۔ ہم لوگوں میں خاصی دوستی ہے۔ ایک دن انہوں نے مجھے کھانے پر بلایا۔ کھانے کے بعد باتیں ہو رہی تھیں۔ ان کے یہاں مسلمان کام کرنے والی آتی تھی، وہی کھانا وغیرہ بناتی تھیں۔ میں نے ان سے کہا تم نے مسلمان کھانا بنانے والی کیوں رکھی ہوئی ہے؟ تمہیں کوئی ہندو نہیں ملی؟ وہ کہنے لگی یہ بڑی اچھی لڑکی ہے، بہت ایماندار ہے، کئی بار میرا پرس گر گیا، جو کا تو مجھے لا کر دیا۔ باتوں باتوں میں مسلمانوں کے بارے میں باتیں ہونے لگیں۔ ڈاکٹر رینا کہنے لگیں جیسے جیسے ہمارے دیش بلکہ پورے سنسار میں مسلمانوں کے خلاف میڈیا میں باتیں آ رہی ہیں، لوگ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں، کیسے کیسے بڑے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں۔ مائیکل جیکسن کے بارے میں تمہیں معلوم ہوگا، وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ ہمارے ہاسپٹل میں کارڈیالوجی میں ایک نوجوان ڈاکٹر بلبیر نام کے ہیں، وہ بھی 1-2 سال پہلے مسلمان ہو گئے ہیں، اور وہ تو بس یہ چاہتے ہیں کہ پورے ہسپتال کے لوگ مسلمان ہو جائیں۔ ایک مریض کے سلسلہ میں ان کو چیک اپ کے لیے بلایا، مجھے کہنے لگے اگر مرنے کے بعد نرک سے بچنا ہے تو مسلمان ہو جاؤ۔ مجھے یہ سن کر اپنے وارڈ میں آئے مولانا صاحب یاد آ گئے اور ان کی ساری باتیں تازہ ہو گئیں۔ میں نے ڈاکٹر رینا سے کہا آپ مجھے ڈاکٹر بلبیر سے ضرور ملوائیں۔ انہوں نے اگلے روز فون کرنے کو کہا اور بتایا کہ اتوار کو ڈاکٹر بلبیر کو میں نے کمرے پر بلایا ہے، آپ 10 بجے میرے کمرے پر آ جائیں۔ اتوار کے روز میں ڈاکٹر سہگل کے کمرے میں گئی، ڈاکٹر بلبیر بھی آ گئے۔ سامنے رنگ کے بہت ہی سجن نوجوان، جیسے کسی گہری سوچ میں گم ہوں۔ میں نے ان سے معلوم کیا آپ نے کتنے دن پہلے اسلام قبول کیا؟ انہوں نے بتایا 8-9 سال پہلے۔ میں نے وجہ معلوم کی تو انہوں نے کہا صرف اور صرف اسلام ہی سچا اور سب سے پہلا اور سب سے انتم دھرم ہے، اور اسلام کے بغیر مرنے کے بعد زندگی میں نہ تو موکش ہے نہ مکتی، اور ہمیشہ ہمیشہ کی نرک ہے، اور اسلام قبول کرنا آپ کے لیے بھی اتنا ہی ضروری ہے جتنا میرے لیے۔ میں نے معلوم کیا کہ آپ نے نام بھی بدل لیا ہے۔ انہوں نے بتایا کہ ہاں میرا اسلامی نام ولی اللہ ہے، جس کا ارتھ یعنی معنی ہے اللہ کا یعنی ایشور کا دوست۔ میں نے ان سے کہا کہ 1-1.5 سال پہلے میرے وارڈ میں ایک مولانا صاحب آئے تھے، انہوں نے مجھ سے کچھ باتیں کی تھیں، وہ آج تک میرے دل کو لگی ہوئی ہیں۔ وہ وارڈ کے ہر مریض کو پھونک رہے تھے۔ میرے معلوم کرنے پر کہ آپ کا مریض کون سا ہے، انہوں نے کہا کہ سارے مریض میرے ہیں، ہم سب ایک ماں باپ کی اولاد ہیں، خونی رشتہ کے بھائی ہیں، یہ تیرا میرا پیدا کرنے والے مالک کو بالکل پسند نہیں۔ ڈاکٹر بلبیر کہنے لگے مولانا صاحب نے یہ باتیں بالکل سچی کہیں، یہ تو اسلام کے اور ہم سب کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے آخری حج کے بھاشن میں کہی تھیں۔ میں نے کہا وہ بھاشن چھپا ہوا ملتا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ہمارے نبی کا ہر بول پوری طرح محفوظ ہے اور چھپا ہوا ملتا ہے، میں کسی سے لے کر ڈاکٹر رینا کے ہاتھ آپ کو بھجوا دوں گا۔ 2-4 روز کے بعد ڈاکٹر رینا سہگل نے مجھے وہ پمفلٹ جس میں انگریزی میں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آخری حج کا خطبہ انگلش ٹرانسلیشن کے ساتھ
تھا لا کر دیا۔ اس کو پڑھ کر میں حیران رہ گئی، خاص طور پر عورتوں کے بارے میں بار بار ان کی چرچا میرے دل کو اور لگ گئیں۔ مجھے مولانا صاحب کی یاد آئی اور خیال ہوا کیا اچھا ہوتا کہ میں مولانا صاحب کا پتہ لے لیتی۔ میں نے ہاسپٹل میں پرانے مریضوں کی فائلیں تلاش کی کہ پانی پت کے مریض کا پتہ مل جائے تو میں خود مریض کے گھر جا کر مولانا صاحب کا پتہ معلوم کروں، مگر مجھے پتہ نہیں مل سکا۔ مجھے اسلام کو پڑھنے اور اسلام کے بارے میں جاننے کا شوق ہو گیا تھا۔ میں نے ڈاکٹر بلبیر کا فون لیا اور ان سے ملنے کے لیے وقت طے کیا۔ صفدر جنگ ہاسپٹل جا کر ان کے وارڈ میں ان سے ملی، ان سے اسلام کو جاننے کے لیے لٹریچر دینے کو کہا۔ دوسرے روز وہ میرے ہاسپٹل آئے اور مجھے ایک چھوٹی سی کتاب آپ کی امانت آپ کی سیوا میں ہندی میں دی، اور انہوں نے کہا کہ اسلام کی ضرورت اور اس کے بارے میں جاننے کے لیے یہ چھوٹی سی کتاب 100 کتابوں کی ایک کتاب ہے۔ بس یہ کتاب آپ کو یہ سوچ کر پڑھنی ہے کہ ایک سچا ہمدرد صرف مجھ سے یہ بات کہہ رہا ہے، اور آپ کتاب پڑھیں گی تو آپ کو خود ایسا ہی لگے گا کہ میں نے اس کتاب کے لیکھک کے ہاتھ پر ہی اسلام قبول کیا ہے۔ کتاب کے 2 شبد کتاب کی جان ہیں، ان کو پڑھ کر آپ کتاب اور کتاب لکھنے والے کو جان جائیں گی۔ ڈاکٹر بلبیر نے مجھے بتایا کہ وہ دلی کے پاس یوپی کے ایک شہر کے راجپوت خاندان سے تعلق رکھتے ہیں۔ کتاب دے کر اور کچھ دیر چائے وغیرہ پی کر وہ چلے گئے۔ میں نے وارڈ میں بیٹھ کر وہ کتاب بس ایک بار میں پڑھ ڈالی۔ کتاب پڑھ کر مجھے مولانا صاحب کی بہت یاد آئی۔ کتاب نے میرے دل میں اپنی جگہ بنا لی تھی۔ میں نے کتاب کو پڑھ کر ڈاکٹر بلبیر کو فون کیا، ان سے کہا کہ کتاب کے لیکھک کی کوئی اور کتاب مجھے دیجیے، اور اگر ان سے مجھے آپ ملا سکیں تو آپ کا مجھ پر بڑا احسان ہوگا۔ 4 روز بعد 18 مئی تھی، ڈاکٹر بلبیر کا میرے پاس فون آیا۔ انہوں نے بتایا کہ اگر آپ چھٹی لے سکتی ہوں تو آپ کی امانت آپ کی سیوا میں جس نے لکھی ہے مولانا کلیم صاحب سے گرین پارک کی مسجد میں ملاقات ہو جائے گی۔ میں فوراً تیار ہو گئی۔ ہم آٹو سے گرین پارک کی مسجد پہنچے۔ مولانا صاحب 11 بجے کی بجائے 10:30 بجے وہاں پہنچ گئے۔ ان کو آگے سفر کرنا تھا۔ مولانا صاحب کو دیکھ کر مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ میں اسے بھول نہیں سکتی۔ جب میں نے دیکھا کہ آپ کی امانت کے لیکھک مولانا کلیم وہی مولانا صاحب ہیں جو 1.5 سال پہلے میرے وارڈ میں ہریانہ کے بچے کو دیکھنے آئے تھے، اور جن کو میں اس قدر تلاش کر رہی تھی، محبت اور عقیدت سے مولانا صاحب کے قدموں میں گری۔ مولانا صاحب نے بہت سختی سے منع کیا اور مجھ سے کہا، اب کیا دیر ہے؟ آپ کی امانت پڑھنے کے بعد بھی آپ کو کوئی شک رہ گیا ہے؟ میں حالانکہ مولانا صاحب سے ملنے ہی آئی تھی، مگر میں اپنے کو روک نہیں سکی، اور میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ میں مسلمان ہونے ہی آئی ہوں۔ مولانا صاحب بہت خوش ہوئے اور مجھے فوراً کلمہ پڑھایا اور میرا اسلامی نام سروج شالنی کی جگہ صفیہ شالنی رکھا۔ مولانا صاحب نے مجھے کچھ کتابیں لکھ کر دیں اور نماز یاد کرنے اور پڑھنے کی تاکید کی۔ مولانا صاحب نے مجھے اعلان کرنے کے لیے سختی سے منع کر دیا، مگر پھر بھی میں نے اپنے خاص لوگوں سے ذکر کر دیا۔ کبھی کبھی مجھے بہت جوش سا بھی آتا ہے کہ اسلام جب حق ہے تو اسے چھپانا، گھٹ گھٹ کر جینا کیسا؟ اصل میں ڈاکٹر ولی اللہ خود دل کے بیمار ہو گئے ہیں۔ ان کو دل کی ایک ایسی بیماری ہو گئی ہے جس سے رفتہ رفتہ دل کمزور ہو جاتا ہے، اور پھر اس میں پیس میکر لگانا پڑتا ہے۔ وہ اپنے علاج کے سلسلہ میں مجھ سے زیادہ رابطے میں رہے۔ میں نے علاج میں بہت دلچسپی لی۔ ان کی شادی ایک سرکاری ملازمت پر لگی لڑکی سے ہوئی۔ انہوں نے اس کو شادی سے پہلے بتا دیا تھا اور شرط بھی طے کر لی تھی کہ پہلے مسلمان ہو کر نکاح کرنا ہوگا، پھر خاندانی رواج کے مطابق شادی ہوگی۔ انہوں نے اسے کلمہ پڑھوا کر نکاح بھی کیا، مگر بعد میں وہ اسلام کی طرف زیادہ دلچسپی نہ رکھ سکیں۔ ان کی ملازمت بھی اس میں حائل رہی۔ اسلام سے ان کی بیوی کی دلچسپی نہ ہونا ان کو گھن کی طرح کھاتی رہی، اور وہ دل کے بیمار ہو گئے۔ ایلوپیتھک علاج کارگر نہ ہوا تو مولانا صاحب نے ان کو یونانی دوا اور کچھ خمیرے وغیرہ بتائے۔ اللہ کا کرم کہ وہ 2 ماہ میں تقریباً بالکل ٹھیک ہو گئے۔ مولانا صاحب نے ان کو مشورہ دیا کہ وہ عرب ملکوں میں چلے جائیں اور اپنی بیوی کو وہیں بلا لے، ان کو ماحول مل جائے گا۔ اللہ کا شکر ہے ان کو سعودی میں جاب مل گئی، اور اب گزشتہ ماہ انہوں نے اپنی بیوی کو بھی بلا لیا ہے۔ ان کے جانے سے ان کا مسئلہ تو حل ہو گیا، مگر میں اکیلی سی ہو گئی ہوں۔
ڈاکٹر رینا، جس کا نام آپ کے والد کے مشورے سے فاطمہ رکھا گیا تھا، ان کے شوہر پر ڈاکٹر ولی اللہ کام کر رہے تھے۔ اب اس میں کمی آئی ہے، میں ذرا کھول کر ان سے بات نہیں کر سکتی۔ میرے والد میری شادی کے سلسلہ میں 6-7 سال سے فکر مند ہیں۔ بہت اچھے رشتہ دار خود ان کے شاگردوں کے آئے، مگر شاید میرے اللہ کو کچھ اور منظور تھا، اس لیے میں اپنے کو تیار نہ کر سکی اور ڈی ایم کرنے کا بہانہ کر کے منع کر دیا۔ میں نے مولانا صاحب سے کئی بار اپنے اسلام کے اعلان کی اجازت مانگی، مگر انہوں نے ابھی خاموشی سے گھر والوں پر کام کرنے کو کہا۔ جب میں نے اپنی نماز روزہ کی تکلیف کا ذکر کیا تو مولانا صاحب نے ڈاکٹر ولی اللہ کے جانے کے بعد مجھے بھی کسی عرب ملک میں ملازمت کے بہانے جانے کو کہا، اور ڈاکٹر ولی اللہ صاحب سے بھی انہوں نے فون پر کسی جگہ کے لیے بات کی۔ الحمدللہ جدہ میں کنگ عبدالعزیز ہسپتال میں میرا تقرر ہو گیا ہے اور مجھے 2 سال کے لیے چھٹی مل گئی ہے۔ 3 ماہ سے چھٹی پر ہوں۔ شادی کا ایسا سوال کیا ہے کہ یہ سوال خود آپ کے لیے لطیفہ ہے کہ شاید آپ کے علم میں ہو کہ PGI چندی گڑھ کے ایک سرجن ڈاکٹر اسد فریدی سے آپ کا رشتہ آیا تھا اور وہ بہت کوشش میں تھے کہ آپ سے ان کا رشتہ ہو جائے۔ وہ اپنے ہسپتال کی تاریخ میں شیروانی اور داڑھی والے اکیلے ڈاکٹر تھے، مگر مقدر سے آپ کا رشتہ علی گڑھ میں ہو گیا تھا۔ مولانا صاحب نے ایک بار مجھ سے معلوم کیا کہ اگر آپ راضی ہوں تو میں کوشش کروں۔ میں نے مولانا صاحب سے کہا کہ میرے لیے تو اس سے زیادہ خوشی کی کوئی بات نہیں ہو سکتی، مگر ایک طرف تو آپ کا اسلام کا اعلان کرنے کی اجازت نہیں دیتے، دوسری طرف یہ فیصلہ کس طرح ہو سکتا ہے؟ انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ پہلے راضی ہوں تو میں مسئلہ حل کرتا ہوں۔ میں نے منظوری دے دی۔ انہوں نے ڈاکٹر اسد اور والد اور والدہ سے مجھے ملایا۔ دونوں طرف لوگ بہت مطمئن اور خوش ہوئے۔ انہوں نے چند لوگوں کو بلا کر میرا نکاح کر دیا۔ اللہ کا کرنا ڈاکٹر اسد کی پوسٹنگ بھی جدہ کنگ عبدالعزیز میں ہو گئی۔ انہوں نے بھی اپلائی کر رکھا تھا، وہ جدہ 6 ستمبر کو چلے بھی گئے۔ میرا ویزا وغیرہ آنے والا ہے، خدا کرے جلدی آ جائے۔ میری خواہش ہے کہ اللہ تعالیٰ اسی سال ہی حج کرا دیں۔ الحمدللہ بالکل نہیں، میرے اللہ کا شکر ہے کہ اسلام کی ہر بات مجھے اندر سے بہت پسند ہے۔ سچی بات یہ ہے کہ اسلام میرے اندر کا فطری مذہب ہے۔ جب میں نے سنا کہ میرے شوہر ڈاکٹر اسد PGI کی تاریخ میں شیروانی داڑھی والے اکیلے ڈاکٹر ہیں تو میرا دل چاہا کہ میں اسلام کا اعلان کر کے برقع اوڑھ لوں اور آل انڈیا میڈیکل انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس میں اکیلی برقع والی ڈاکٹر بنوں، مگر مولانا صاحب نے میرے اس جذبہ کی بہت حوصلہ افزائی کرتے ہوئے ابھی 2-4 سال سعودی رہ آنے کو کہا۔ میرا خیال ہے اور مجھے اس خیال سے بھی مزہ آتا ہے کہ پورے ہسپتال میں اکیلی برقع والی نو مسلم ڈاکٹر پورے ہسپتال کے لوگوں کے اسلام کے جاننے کی طرف ایک قدم ضرور ہوگا۔ میرا نکاح تو اچانک ہو ہی گیا، مگر مولانا صاحب نے میرے والد والدہ کو جب لڑکے کو دکھایا اور بتایا کہ ایک پیسہ یا انگوٹھی جہیز کے بغیر یہ شادی ہو گئی اور سماج کے جھگڑے سے بچنے کے لیے یہ کریں گے کہ پہلے ڈاکٹر اسد صاحب جائیں گے اور بعد میں ڈاکٹر شالنی جائیں گی، کسی کو پتہ بھی نہ لگے گا اور بعد میں یہ خیال رہے گا کہ سعودی عرب جا کر یہ شادی ہوئی ہوگی تو برادری اور عزیزوں کو زیادہ برا نہیں لگے گا۔ وہ راضی ہو گئے، خصوصاً ڈاکٹر اسد کو دیکھ کر بہت خوش ہوئے۔ بار بار مجھ سے میرے والد کہتے کہ شالنی تیری قسمت ہے، چاند سا دلہا تجھے مل گیا۔ واقعی وہ مجھ سے بہت خوبصورت ہیں۔ وہ ڈاکٹر اسد کو دلی ایئرپورٹ تک چھوڑنے آئے اور بہت پیار بھی کیا۔ بلا شبہ میرے اللہ کا بہت کرم ہے۔ میں جب بھی خیال کرتی ہوں اپنے اللہ کے حضور سجدہ میں دیر تک پڑ جاتی ہوں۔ واقعی میں اس لائق کہاں تھی؟ کفر و شرک کے اندھیرے میں مجھے اسلام نصیب ہوا۔ یہ اس گندی پر میرے مالک کا کرم ہے۔ میرے دل میں یہ بات آتی ہے کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کی اس ترقی یافتہ دنیا کو صرف اسلام کی ضرورت ہے اور اسلام کے بغیر یہ دنیا بالکل کنگال ہے۔ اسما بہن، یہ میں کوئی شاعری نہیں کر رہی ہوں، بلکہ اس ترقی یافتہ دنیا کو بہت قریب سے دیکھ کر یہ بات کہتی ہوں۔ اس کنگال دنیا کو صرف اسلام بنا سکتا ہے، ورنہ یہ دنیا دیوالیہ ہو گئی ہے۔ اس کے دیوالیہ پن اور اندھیرے کا علاج صرف اور صرف اسلام ہے، اور یہ دولت صرف اور صرف مسلمان کے پاس ہے۔ پھر بھی اس کنگال دنیا سے ہم مرعوب کیوں ہیں؟ مجھے افسوس اور حیرت ہوتی ہے جب میں یہ محسوس کرتی ہوں کہ اس دیوالیہ اور اندھیری دنیا میں اپنے پاس دیوالیہ پن کا علاج اور سب سے بڑی دولت رکھنے کے باوجود ہم احساس کمتری میں مبتلا کیوں ہیں؟
ہمیں اس پر شکر ہونا چاہیے بلکہ فخر ہونا چاہیے اور اس دیوالیہ دنیا پر ترس کھانا چاہیے۔ ہمیں اس معنی میں اپنے کو سخی اور دنیا کو حقیر سمجھنا چاہیے۔